پھیلا ہوا ہے چاروں طرف نور ہی نور، مدرسہ عربیہ ہدایت العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آج کے اس مبارک جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا شیخ نور قاسمی صاحب دامت برکاتہم، قاری عبداللہ صاحب ملی مدظ اللہ العالی، اور ہمارے قاری اشفاق صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، میری عفت نشین ماؤں بہنوں، اتنی سرد رات میں آپ لوگ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور مکتب دارالقرآن کے طلبہ اور طالبات کا پروگرام سن کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہو سکتا ہے اس سرد رات میں ان کے خاطر آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس پر مغفرت فرما دے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نمی جوید، یعنی اللہ کی رحمت تو بس بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ معاف کر دے۔ اس لیے آپ نے اتنی سرد رات میں یہاں بیٹھنے کی ہمت کی، میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین جلسہ کو بھی کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کی تشریح کرتا ہوں کہ آج اصلاح معاشرہ پر بھی بات کرنی ہے کہ یہ بچے جو اللہ نے دی ہے اولاد، یہ بڑی نعمت ہے۔ اولاد یہ جنت کے پھول ہے۔ بچے، اولاد ہماری آرزوؤں کا محور ہے، اولاد ہماری تمناؤں کا مرکز ہے، اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اولاد کی اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت کی تو یہ مرنے کے بعد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اولاد کی ہم نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تو یہ عذاب جاریہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان مکتبوں میں اور ان مدرسوں میں اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے دین سے اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی مدرسوں سے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں، احادیث میں علم دین سیکھنے کا حکم آیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا طلب العلم فریضۃ، فرمایا علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی پڑھانا بہت ضروری ہے۔ ایک بچے کو پڑھانا تو ایک ہی بچے کو پڑھانا ہے، لیکن ایک بیٹی کو پڑھانا پورے خاندان کو پڑھانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پہلے وحی آئی اللہ کے رسول پر، اقرا باسم ربک الذی خلق،
کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو یہ وہی پہلے کسی مرد کو نہیں سنائی گئی۔ غار حرا سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ وحی کے کلمات سنائے، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے، اور پہلے عورت کو مخاطب کیا۔ اشارہ تھا کہ یہ دور پڑھنے پڑھانے کا ہے، لیکن ایسی تعلیم ہو جو رب کی تعلیم ہو، احکامات کی تعلیم ہو، شریعت کی تعلیم ہو، اللہ سے قریب کے ہونے کی تعلیم ہو۔ عورتوں کو اللہ نے اسلام میں پہل عطا کی، بیٹیوں کو پہل عطا کی۔ سب سے پہلے اسلام کسی مرد نے نہیں لایا، سب سے پہلے اسلام لانے والی بھی عورت ہے، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والی عورت ہے اسلام کی خاطر۔ حضرت ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام بھی لایا اور مال بھی خرچ کیا۔ چلو مال اتنی بڑی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز جان ہے، تو جان کا نذرانہ بھی سب سے پہلے کسی مرد نے نہیں پیش کیا اللہ کے دین کے خاطر، وہ نذرانہ بھی جام شہادت بھی نوش کیا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جان دی صحن حرم میں شہادت نوش فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہو یا بیٹے، ان کے 4 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں، یہ آپ کا نہیں ہے، اولاد کا حق ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، کہ ان کی ماؤں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اور آج ہم نے ہماری بہنوں پر، ماؤں پر ظلم کیا کہ گانا چل رہا ہے، ناچ چل رہا ہے، ہماری بہن دودھ پلا رہی ہے۔ تو جیسا ہم بچوں کو ماحول دیں گے ویسے بچے پرورش پائیں گے۔ لاہور پڑھنے سے ماحول نہیں بدلتا، ماحول سے ماحول بدلتا۔ اس لیے اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، بیٹے ہو یا بیٹیاں۔ لیکن قرآن میں بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ اور اللہ کے رسول بھی بیٹیوں کے باپ تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ بیٹیوں کے باپ تھے۔ تو بیٹی کا ہونا یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ حدیث میں فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں میں بھی بیماری آ گئی، بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی ہوئی بول کے ایسے منہ بنا کے بول رہا، یہ اسلام کے ایمان کے خلاف ہے۔ بیٹی دینا بیٹا دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور جو دادی جان ہے وہ بھی ناراض ہو رہی، ارے آپ خود دادی میں اور بیٹی پیدا ہوئی تھی، آپ تو دادی بنی۔ اپنی پوتی کے پیدا ہونے پر خوش ہونا چاہیے۔ قرآن میں ان کا ذکر پہلے آیا، حدیث میں پہلے آیا، ان کی بشارت آئی کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 3 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو یا 3 بہنیں ہو، ان کی تعلیم و تربیت کر کے شادی کر دے تو وہ بندہ میرے ساتھ اتنا قریب رہے گا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جیسے یہ 2 انگلیاں۔
صحابہ کو یہ مقام نہیں ملا، یہ بیٹی کے باپ کو مل رہا ہے۔ حلال روزی کمائے، تعلیم و تربیت کر کے شادی کر دے تو بشارت۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے معاشرے میں خرابی آ گئی ہے۔ یہ جہالت کا دور تھا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر آدمی ناراض ہوتا تھا۔ حضور ان کے نے ایسی تعلیم دی کہ بیٹی ہو یا بیٹا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ یہ مدرسہ دارالقرآن کا جو آپ حضرات نے اتنا بڑا پروگرام رکھا سردی کے موسم میں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں دوسرا حق بتاؤں اولاد کا کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے۔ ایسا نام رکھنا چاہیے جس کے معنی اور مفہوم اچھے ہو۔ سب سے اچھا نام مرد لڑکوں کا جو 99 نام ہے اللہ کے، جیسے بھی بچیوں نے سنائے، اس کے ساتھ عبد لگا دینا، وہ سب سے اچھے نام ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار۔ اس کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے نام ہے۔ اس کے بعد 1,24,000 صحابہ تھے، ان کے نام ہے۔ اس کے بعد جو معنی اچھے ہیں وہ معنی کے نام رکھ دے، ختم ہو گئی بات۔ دیکھو شہروں میں ایک بیماری آ گئی، بولے مولانا ایسا نام دو جیسے کسی کا بھی نام نہ ہو۔ یہ غلط ہے، یہ ایک زیادتی ہے، یہ اس پہ نہیں، بس معنی مفہوم اچھا ہو ایسا نام رکھ دے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ عقیقہ کرے، اگر طاقت ہو ماں باپ میں، بچہ اس سے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر تیسرا حق یہ ہے جو سب سے بڑا حق ہے، وہ ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا عطیہ حدیث پاک میں فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے تو صحیح تعلیم و تربیت کی تحفہ ہے۔ دنیا تو اس کے مقدر میں جتنی ہوگی وہ مل کر رہے گی۔ اس کو دیندار بنائے، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کرے، اس کو دنیا کی بھی تعلیم دے، اس کو دین کی بھی تعلیم دے، اور جو امت کے اور نیک کاموں کا خوگر بنائے، بچپن میں دین کی دعوت کا خوگر بنائے۔ آج دین کی دعوت کی برکت سے دنیا میں ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل گئی۔ یہ ہمارے مہاراشٹر میں مراٹھواڑے میں جو مدارس آئے ہیں وہ بھی دعوت و تبلیغ کی برکت سے آئے۔ اگر دعوت و تبلیغ نہ ہوتی تو مدرسے نہ کھلتے، یہ عالم اور حافظ نہ بنتے۔ اللہ نے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ ایسا کام ہم کو عطا کیا ہے۔ میں ابھی سبق پڑھا رہا تھا، جب مجھے لینے کے لیے آئے تو سورہ آل عمران کی یہ آیتیں تھی، اس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے، تو تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہو۔ تو ہمارے تیسرا حق یہ ہے اولاد کا کہ تعلیم و تربیت اچھی کرے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی فوراً شادی کر دے۔ یہ اللہ کے رسول نے حق بتائے، چار۔ الحمدللہ ہمارے غریب بستیوں میں، غریب محلوں میں تو شادیاں کم عمری میں ہو جاتی ہے، لیکن آج کل شہر کا ماحول ایسا ہو گیا کہ بڑے بڑے عمر کے لڑکے ہو گئے، لڑکیاں ہو جا رہی ہیں، شادیاں نہیں کر رہے، جس سے حضور نے فرمایا بگاڑ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی، اور ماں باپ کو بھی جواب دینا ہوگا اللہ کے نزدیک ان کی تاخیر کا۔ حدیث پاک میں فرمایا 3 چیزوں میں دیر مت کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھو، اور جنازہ تیار ہو جائے تو تاخیر مت کرو، یہ آ رہا وہ آ رہا 12 گھنٹے رکھ رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، فوراً نماز جنازہ پڑھی جائے اس کی۔ اور نمبر 3، جب بچہ یا بچی شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی فوراً شادی کر۔ شادی میں بھی اتنے خرافات ہو رہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی،
یہ امت روایات میں کھو گئی. یہ ہم لوگ اگر سادگی سے شادی کریں گے تو بہت برکت ہوگی. میں نے ابھی سبق میں کہا کہ بڑی دھوم دھام سے آج کل لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دے رہے, 6 مہینے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جا رہی. اللہ کے دین کے مطابق کام کرو گے تو زندگیوں میں سکون اور اطمینان اور کامیابی. کا اہتمام کرے کہ شادیوں میں سادگی لائے. ہمارے شادی میں اگر ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ کسی غریب بچی کی بھی اس میں شادی ہوتی ہے, اس کے بھی شادی طے کر کے اس منڈپ میں غریب کی بھی شادی کر دو تو اس کی دعا لگے گی زندگی بھر تمہاری اولاد. میرے بھائیوں, ہم دوسری مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. اب رمضان قریب آ رہے ہیں, 14 مارچ سے رمضان شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ, اور حج بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایک ہمارے معاشرے میں خرابی یہ آ گئی کہ دیندار لوگ, عام لوگ دیندار لوگ بھی بہنوں کا حصہ دبا لیتے, کھا لیتے. باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. اور کیا بولتے, ہوشیاری کر کے ہمارے دادا پیر بولتے تھے ہماری بہن بولی معاف کر دی. بدماش ہے یہ. بہن سمجھتی اگر میں نے حصہ مانگی نا تو بھائی ناراض ہو جائے گا, آنے نہیں دے گا, اور بھابھی تو اس سے زیادہ ظالم ہے. تو بیچاری ڈر کے ماری بولتی نہیں ہوگا. اس کا حصہ نکالو, اس کے قبضے میں دے دو, اس کے نام پر رجسٹری کر دو, پھر بولو دیتی کیا, کائے کا دیتی آپ کو پھر واپس. یہ تو بہانہ ہے بچیوں کا, بہنوں کا مال دبانے کا, سمجھے نا. اچھے بڑے بڑے دیندار حاجی صاحب, نمازی صاحب, مولانا صاحب بھی حصہ نہیں دے رہے بہنوں کو. بیٹی حدیث میں فرمایا, یہ بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے. جو اپنے وارث کی میراث نہیں دے گا, محروم کرے گا, اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے. اس کے مال میں بہن کا مال مل جائے گا تو اس کا مال بھی حلال نہیں رہے گا. ظلم کا مال آ گیا اس کے پاس. ابھی ایک صاحب نے فون کیا میرے کو پرسوں کہ ہمارے ابا نے 3.5 لاکھ روپے چھوڑ کے مرے, حج کو جاؤں کیا ان کی جگہ پر. میں نے کہا بالکل نہیں جا سکتے. یہ 3.5 لاکھ تمہارے اکیلے کے نہیں ہیں, سب بھائیوں کے, بہنوں کے ہیں. پہلے حصہ دے دو, فرض ہے یہ, پھر ان سے لو, اگر دیے تو پھر جاؤ حج, نہ تو حج بھی نہیں ہوگا اور ان کا مال کھانے کا گناہ بھی ہوگا آپ کو. تو میرے بھائیوں بہنوں, وقت کم ہے, میں بہت سی باتیں عرض کرنا چاہتا تھا مگر ابھی بچے بھی ہمارے پروگرام میں شریک, آپ بیٹھیے ان کا پورا پروگرام سنیے. بچوں کو اگر پروگرام میں شریک نہیں کرے تو سال بھر افسوس رہتا, اور ان کے ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے کہ صاحب, اور ان کے اساتذہ بھی ناراض ہو جاتے کہ ہم نے محنت کی اور ہمارے بچوں کو موقع نہیں ملا. یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بچہ یہاں آ کر ہمت سے جب بولتا ہے تو اس کے اندر جو ہے تو آپ کے وہ دین اندر آتا ہے, بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, دعوت دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ دین سب نماز روزے کا نام نہیں ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے 6 باتیں جو رکھی ہے یہ دین کا احساس پیدا کرنے کے لیے, ورنہ میں پورے دین پر لانا چاہتا ہوں امت کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر, آدھے آگے آدھے بٹیر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا بھی حق پورا ادا کرے, بندوں کا بھی حق ادا پورا کرے, وہ کامل مسلمان ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عامر نگر میں آئے ہوئے بھائیوں بہنوں کو قبول فرمائے, ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے, ان کے جان و مال عزت و آبرو میں حفاظت فرمائے, یہ ان کی حفاظت فرمائے. اور یہ مدرسہ مکتب دارالقرآن جو مفتی اشفاق صاحب چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ان نوجوانوں کو اللہ جو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے اور ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.